اچھا، احمد بھائی دبئی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال یہ کر رہے ہیں کہ سر قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ ذکر ہوئی ہے، جس کا آیت میں ذکر ہے کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلائیں گے، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنے خود آتے ہیں، تم بھی اپنی ذات کے ساتھ آؤ، مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں ابنا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل ہیں، جیسے حسن ہیں، امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نساء سے مراد فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور انفسنا میں انفس سے مراد حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں سمجھا دیتا ہوں۔ احمد بھائی اچھا سوال آپ نے کیا، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے بھی میں یہ ذکر کر دوں کہ میرے پاس سوالات، چونکہ ابھی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، سوالات بہت ہیں، یہ لگ بھگ 300 سے 400 سوالات ابھی تک جمع ہیں، ظاہر تاخیر بھی ہو رہی ہے جوابات دیتے ہوئے، اور اب یہ کچھ سوالات تفسیر کے ایسے ہیں کہ اگر ان کو تھوڑی سی گہرائی میں نہ سمجھایا جائے تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اور شاید کنفیوژن زیادہ پیدا ہو جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اس تاخیر کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سب کے سوالات میں ضرور لوں۔ اور احمد بھائی بہت اچھا سوال کیا، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو درست منہج اور درست پیٹرن بھی سمجھاتا چلا جا رہا ہوں۔ اصول تفسیر کے لیے یہ پیٹرنز کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ انسان بہت بڑی غلطیاں کر جاتا ہے۔ روایات کو حل کرنے کے لیے جو روایتیں ہمارے پاس بعد میں جمع ہوئی ہیں، کہ میں اکثر آپ کو سمجھا چکا ہوں، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ایک کلام ہے جو ہم تک پہنچا ہے۔ روایات جو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں، یہ انڈائریکٹ باتیں ہیں جو بعد میں راویوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ان دونوں باتوں میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے، لہٰذا کبھی بھی جو انڈائریکٹ بات ہے وہ چاہے ہمیں مضبوط ذریعے سے مل رہی ہو، سند بھی اس کی ٹھیک ہو، لیکن یہ جو ڈائریکٹ بات اللہ کی قرآن پاک میں ہے، اس سے مطابقت نہ رکھ رہی ہو، قرآن کے خلاف جا رہی ہو، کسی بھی طریقے سے قرآن کی عبارت النص کے، اشارت النص کے، دلالت النص کے، یا قرآن کے اقتضاء کے، ہم اس روایت کو قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ انڈائریکٹ بات اور ایک ڈائریکٹ بات دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہر اس بات کو قبول کیا جاتا ہے انڈائریکٹ بات میں جو روایتیں ہیں جو قرآن پاک سے کسی طرح متعارض نہ ہو رہی ہو، بلکہ قرآن اس کا مؤید ہو رہا ہو۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ دوسرا، تفسیر کے اصول میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا، دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ ایک پیٹرن ہے جسے علماء ہمیشہ سے سیٹ کر کے گئے ہیں بڑی محنتوں کے بعد، اور وہ پیٹرن یہ ہے کہ جب کبھی کوئی قرآن پاک کی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اس آیت کو بڑے غور سے دیکھیں گے، سیاق و سباق سے بھی پڑھیں گے، اور قرآن پاک چونکہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح کھلی عربی کے اندر نازل ہوا ہے، اگر لغت عربی ایک معنی کو محکم طور پر متعین کر رہا ہو، سیاق و سباق متعین کر رہا ہو، وہ انداز کلام متعین کر رہا ہو محکم طریقے سے، اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی انڈائریکٹ روایت آتی ہے ہمارے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، اور اس کی بات اور قرآن پاک کا جو مضمون ہے جو محکم طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں اس میں فرق آ جائے، ایسی صورت میں اس روایت سے استدلال کبھی بھی نہیں کیا جاتا، استدلال کریں گے قرآن پاک کے محکم سے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، لہٰذا بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک کے مضمون کے بالکل خلاف ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس سے استدلال کر لیتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ذکر ہوا ہے اس آیت کے حوالے سے، اگرچہ صحیح سند کے ساتھ بھی مروی ہو گیا، جس میں ذکر ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لیا، اور مباہلے کے لیے تشریف لے گئے۔ لہذا یہ جو روایت آئی ہے، اس روایت سے ہم قرآن کی اس آیت کی جب تشریح کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ مراد ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، ان بیٹوں سے مراد امام حسن اور حسین ہے۔ اسی طرح اس آیت میں نساء، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، ان عورتوں سے مراد فاطمہ الزہرا ہے۔ اسی طرح انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں۔ تو یہ اس روایت سے جب قرآن کی ہم یہ شرح بناتے ہیں، یہ بالکل قرآن کے مخالف ہو جاتی۔ اس کو بہت محققین علماء کرام واضح کر کے جا چکے ہیں، یہ اکثر مفسرین غلطی کر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ اپنے اندر بلسان عربی مبین، واضح عربی کے اندر موجود ہے، اور ایک گرامیٹیکلی سیاق و سباق سے بھی اس آیت کا جو معنی واضح اور محکم ہوتا ہے، یہ جو شرح ہے اس روایت سے اس آیت کی کر دی جاتی ہے، بالکل یہ آیت اس شرح کی متحمل نہیں ہوتی۔ میں اس کی وجہ آپ کو دو وجہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس آیت کا کانٹیکس یہ ہے کہ نجران سے کچھ عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، 12 سے 14 افراد پر مشتمل تھا، اور یہ بھی قیمتی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنا وفد آیا تھا ان میں سے ایک بھی وفد ایسا نہیں تھا عیسائیوں کا کہ ان کے ساتھ ان کی فیملی موجود ہو، کسی کے ساتھ اس کی بیوی موجود نہیں تھی، کسی کے ساتھ اس کے بچے اور بیٹیاں کوئی موجود نہیں تھا، صرف اکیلے مرد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر
حق کو واضح کیا، اور حق اتنا واضح ان پر ہو چکا تھا کہ اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا بالکل واضح ہو چکا، وہ جان چکے ہیں کہ کیا بات حق ہے، اور اس کے باوجود ہٹ درمی کی بنیاد پر انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا۔ پھر وہ مناظرے کے لیے جب وہ تیار ہونے لگ گئے، بحث کرنے لگ گئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، ان میں سے اب جو کنفرم حقیقی علم آنے کے باوجود بھی آپ سے بحث کرنے پہ تل آئے ہیں، فقل، اب آپ ان سے فرما دیجئے، تعالوا، آ جائیں، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی خواتین کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم خود آتے ہیں تم بھی اپنے ذاتوں کے ساتھ آؤ، ثم نبتہل، پھر اللہ سے ہم گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ جھوٹوں کو رحمت سے دور کر دے، ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں اپنی رحمت سے دور کرے، تم جھوٹے ہیں تو تمہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کرے۔ اب عیسائیوں کو چونکہ بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ کے نبی ہیں، حق ان پر واضح ہو گیا تھا، اور وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ دعا کر دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے وہ پھر مباہلے کے لیے آئے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے اس آیت کا ذرا پس منظر جو میں نے بتا دیا۔ اچھا، اب یہاں پر غور کیجئے گا، اگر تو ہم اس آیت سے ہم یہ مراد لیں وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، کہ یہاں سے مراد فاطمہ الزہراء ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی شان ہے، خاتون جنت ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن یاد رکھ لیجئے گا کہ عربی اس بات کو متحمل ہے ہی نہیں۔ نساءنا وَنِسَاءَكُمْ کا جو جملہ ہے، یاد رکھ لیجئے گا، یہ کبھی بھی بیٹی کے لیے عربی میں استعمال ہوا ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ شعراء میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ عربی لٹریچر کے اندر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ نساءنا اضافت کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے، وہ گھر کی خاص طور پر ازواج کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کبھی بھی بیٹی کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ، دوسری بات اس آیت میں جب ہم غور کریں گے، بلسان عربی مبین، واضح عربی کے اندر ہے یہ آیت پاک، کہ جس وقت جمع کے ساتھ جمع کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس سے مراد جماعت ہوتی ہے، افراد یا ایک فیملی مراد نہیں ہوتی۔ یعنی اس آیت کے اندر واضح دلالت ہے، ہم اپنے قوم کی بیٹیوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی قوم کی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے قوم کے خواتین کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی قوم کی خواتین کو لاؤ، پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ یہاں قوم مراد ہے، اس لیے کہ نساءنا جمع ہے، نساءکم ادھر بھی جمع ہے، تو دونوں طرف جماعت کا اطلاق اللہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جماعت لاتے ہیں، تم اپنی جماعت لے کر آؤ۔ یہ واضح دلالت ہے اس آیت کی بلسان عربی مبین کے حوالے سے، کہ جس کو کوئی ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اچھا، تیسری بات کہ اگر تو اس آیت سے مراد فقط فیملی ہو، جیسے کہ وہ روایت میں ذکر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اپنی فیملی ممبرس کو لے کر کے مباہلے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس روایت سے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں صرف فیملی بلانے کا ذکر تھا، پھر تو اللہ رب العزت کی ذات پر بہت بڑا اعتراض ہے، اس وجہ سے کہ جو نجران کا وفد آیا تھا وہ کوئی بھی اپنی فیملی کے ساتھ نہیں آیا تھا، کوئی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ اگر تو اس آیت سے فیملی مراد ہوتی تو وہ عیسائیوں کا وفد آ کر نعوذ باللہ من ذالک اعتراض کر دیتا کہ آپ کے رب کو اتنا معلوم نہیں ہے کہ ہماری فیملیاں تو ہمارے ساتھ ہے نہیں، اور اللہ نے چیلنج کر دیا کہ اپنی فیملی لے کر آؤ، ہم بھی اپنی فیملی لے کر آتے ہیں، مباہلہ ہو جائے، تو فیملی تو ہم لے کر نہیں آئے، آپ کے رب کو اتنا نہیں معلوم تھا کیا؟ نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا اعتراض ہو جاتا ہے۔ لہذا نجران کے جو عیسائی آئے تھے، جو وفد تھا، وہ فیملی کے ساتھ نہیں آیا تھا، پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، اور دوسری بات اس آیت سے فیملی مراد اگر لے لی جائے گی تو قرآن پاک کے جو واضح دلالت ہے اس کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے۔ لہذا اس روایت سے اس آیت کا یہ مطلب لینا کہ یہاں ابناءنا سے مراد فیملی کے افراد امام حسن یا امام حسین ہیں، نساءنا سے مراد فاطمہ تو زہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں رضی اللہ، یہ قرآن پاک کی درست تفسیر نہیں بنتی ہے، اس پر اعتراض بنتا ہے۔ ہاں، وہ جو روایت ہے اس کی ہم ایک تعویل ضرور کر سکتے ہیں کہ جس وقت قوم کو بلانے کی بات ہوئی اس آیت کے اندر کہ ہم اپنی قوم کے بیٹوں کو بلاتے ہیں، عورتوں کو بلاتے ہیں، آپ اپنی قوم کی عورتوں کو بلائیں، اس لیے کہ اب کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ جو عیسائی تھے نجران کے، وہ بھی اچھی طرح عربی کو جانتے تھے، یہاں فیملی بلانے کی بات نہیں ہو رہی، قوم کے افراد بلانے کی بات ہو رہی۔ تو اب پوری قوم کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بھی داخل ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ابتدا اپنی اہل سے ہی کی ہوگی، یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے اپنی فیملی ممبرس کو بھی بلایا ہوگا اور پھر قوم کو بھی دعوت دی ہوگی کہ آئیں مباہلے کے لیے باہر نکلیں۔ تو یہ اس جو روایت ہے اس کی ہم تعویل کر سکتے ہیں کہ اس قوم کے اندر چونکہ نبی علیہ السلام کے اہل بھی داخل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اپنے اہل سے کی بس، لیکن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فقط فیملی مراد تھی، یہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط تفسیر ہو جائے گی، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اب میں آپ کو 2 ریفرنسز دے دیتا ہوں ان محققین علماء کرام کے کہ جن کی اتنی گرفت تھی اس معاملے کے اندر کہ جب کبھی قرآن پاک کی آیت کا مفہوم محکم طریقے سے بلسان عربی مبین نکل رہا ہو، اس کے بعد کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس روایت سے قرآن کی تفسیر کبھی بھی نہیں کریں گے، قرآن کو اپنے محکم پہ رکھتے ہیں، وہ روایت چونکہ اس کی تفسیر بننے کی صلاحیت رکھتی ہی نہیں ہے،
اس وجہ سے اس روایت کے اندر ہم تعویل ضرور کریں گے، قرآن کی آیت کو نہیں بدلیں گے، قرآن کے خلاف ہونے کی بنیاد پر اس روایت میں تعویل کریں گے۔ محمد رشید رضا صاحب، میں اکثر آپ لوگوں کو ان کا ذکر کرتا ہوں، تفسیر منار کے اندر اگر آپ پڑھیں اسی آیت کی شرح میں بالکل واضح طور پر وہ لکھ کے گئے ہیں یہی نقطے جو میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں کہ یہاں عربی کے لحاظ سے واضح قوم کو بلانے کا ذکر ہے، ہم اپنی قوم کو بلاتے ہیں، اب اپنی قوم کو بلائیں اور مباہلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات محمد رشید رضا صاحب نے بھی واضح طور پر ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ وداؤٹ فیملی آئے ہوئے تھے، اگر تو یہاں فیملی مراد ہوتی تو وہ عیسائیوں کے لیے بہت بڑا اعتراض تھا، وہ اعتراض کر دیتے کہ یار اللہ تعالیٰ کو اتنا نہیں پتا کہ ہم فیملی کے ساتھ تو آئے نہیں ہیں، ہم کہاں سے فیملی اپنی عورتیں لے کر آئیں گھر کی خواتین۔ تو یہ تینوں باتیں ذکر کر کے محمد رشید رضا صاحب نے بھی واضح کیا کہ یہ جو روایت ہے اس روایت سے قرآن کی شرح بالکل نہیں کر سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح محمد بن صالح العثیمین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر عثیمین کا اگر آپ مطالعہ کریں اسی آیت کے تحت میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں انہوں نے کیا الفاظ ذکر کیے۔ محمد بن صالح العثیمین صاحب ذکر کرتے ہیں ہذہ الآیہ کما ترون بصیغۃ الجمع، کہہ رہے ہیں یہ آیت بالکل واضح طور پر جمع کے صیغے کے ساتھ آ رہی ہے۔ ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ کہہ رہے ہیں ولم یقل نسائی، اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں اپنی گھر کی عورت کو بلا، یعنی واحد کے صیغے کے ساتھ بات نہیں، جمع کے صیغے سے بات چل رہی ہے اور جمع قوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آگے ذکر کر رہے ہیں فما المراد بہذا، کہہ رہے ہیں وذهب بعض المفسرون فی ذلک فقال المراد بقوله ابناءنا الحسن والحسین ونساءنا المراد به فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وانفسنا المراد به علی۔ کہہ رہے ہیں بہت سے مفسرین اس جانب چلے گئے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر ابنا سے مراد امام حسن حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور نساءنا سے مراد فاطمہ زہرا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں واما ہؤلاء، وہ جو نفر وفد آیا تھا نجران کا، لیس معہم نساء، عورتوں کے ساتھ وہ نہیں آیا تھا، ولیس معہم اولاد، ان کے ساتھ اولاد بھی نہیں تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہی نہیں تھا۔ کلہم رجال بالغون عاقلون، کہہ رہے ہیں وہ لوگ صرف مرد تھے، بالغ تھے، لیس معہم احد، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کہہ رہے ہیں اسی طرح قال بعض اہل العلم، لیکن بعض محققین علماء فرماتے ہیں المراد ندعو ابناءنا وابناءکم، کہہ رہے ہیں یہاں ندعو، ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو، ہم بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ کہہ رہے ہیں یہاں سے بہت سے مفسرین کہتے ہیں نحن المسلمین، یعنی ننتخب طائفہ منا تأتی بہ وہی ابناؤہا ونساؤہا وانتم کذالک، اور اسی طرح تم بھی اپنی جماعت کو بلاؤ۔ کہہ رہے ہیں نجتمع، ہم دونوں جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں، ونبتہل، کہہ رہے ہیں پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بہت سے محققین نے ذکر کیا یہاں جماعت کی بات ہے، فیملی کی بات نہیں۔ کہہ رہے ہیں ولا ھذا القول بلا شک انہ موافق تماما لظاہر الآیہ، انہوں نے کہا یہی بات کہ اس آیت میں جماعت مسلمین کی بات تھی، یہ بات قرآن پاک کے اطلاق کامل کے بالکل مطابق ہے۔ کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الْآیَةَ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ، کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ جمع کے لفظ کے ساتھ آ رہی ہے۔ وَالْعَادَةُ جَرَّتْ بِأَنَّ التَّبَاہُلَ وَكَذَلِكَ التَّفَاخُرُ وَغَيْرَ يَكُونُ بَيْنَ جَمَاعَاتٍ، کہہ رہے ہیں عرب کے اندر یہ عادت محکم اور شائع تھی، جب بھی مباہلہ ہوتا ہے یا جب بھی مفاخرہ ہوتا ہے تو یہ جماعات کے درمیان ہوا کرتا ہے، فیملیز کے درمیان نہیں۔ کہہ رہے ہیں وَهُوَ لَا شَكَّ تفسیر مطابق لِظَاہِرِ الْآیَةِ تماما، کہہ رہے ہیں لہذا یہی تفسیر جو قرآن پاک کا ظاہر محکم ہمیں بتا رہا ہے یہی ٹھیک تفسیر ہے۔ اس روایت سے اس کے مراد ہم بدل نہیں سکتے کہ یہاں بنا سے مراد فیملی ممبرز ہیں یا نساء سے مراد فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا آگے ایک چیز اور ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایدن ایک قیمتی نقطہ ہمیشہ یاد رکھو، النساء لم یکن فی لغت العربیہ ان المراد بالنساء البنات، کہہ رہے ہیں لغت عربی کے اندر نساء بول کے بیٹیوں کو مراد لینا عرب میں ہے ہی نہیں، لغت عربی میں یہ اطلاق ہے ہی نہیں۔ المراد بالنساء فی اللغت العربیہ زوجات، عربی کے اندر نساء کا اطلاق بیویوں پر ہوا کرتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ قرآن بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، واضح دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر نساء سے مراد بیٹی نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ولا شک ان آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہم ہؤلاء الاربعہ لیکن انطباقها علی الآیہ فی النفس منہ شیء۔ محمد بن صالح عثیمین صاحب ذکر کر رہے ہیں لہٰذا یہ جو ہمارے پاس روایت آئی ہے ہم اس روایت میں یہ تعویل کریں گے، یہاں قوم کو بلانے کا ذکر تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل ہیں، جو آل ہیں، چونکہ وہ بھی قوم میں داخل تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہل انہی سے کی تھی کہ ہم اپنے گھر والوں کو پہلے نکالیں تاکہ قوم والوں میں دیکھ کر کے اور ایک جذبہ ہے کہ ہم بھی اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیں۔ ولیکن لیکن انطباقها علی الآیہ فی النفس منہ شیء، کہہ رہے ہیں لیکن اس روایت سے قرآن پاک کو اس طرح منطبق کرنا کہ اس آیت کے اندر مراد ہی فیملی ہے، کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلطی ہے، یہ استدلال ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کو بدلنا ہے،
قرآن کے مخالف روایات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، محمد بن صالح العثیمین صاحب کو، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، اور پیٹرن سمجھا کے بہت اکثر جاتے ہیں یہ کہ درست پیٹرن ہمیشہ ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کے واضح محکم حکم کے آگے کسی بھی روایت سے اس کی تفسیر میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، جو قرآن کا معنی ہے وہ محکم طور پر کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے احمد بھائی، مجھے امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمارے یہاں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ جس طرح آپ کسی کو یہ ذکر کر دیں بھائی آیت مباہلہ میں فیملی داخل نہیں ہے، اب وہ ذکر کرتے ہیں کہ یار آپ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل ہے شاید ان سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے میں غلط بات کا سہارا لوں، یہ قابل گرفت ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں قابل گرفت ہوں۔ کچھ مبارک ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے فضائل کے اندر محتاج نہیں ہوتی کہ ہم جھوٹی نسبت کریں ان کی طرف، قرآن کی آیتوں کو بدلنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل ہیں، نبی علیہ السلام کی آل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، قرآن پاک نے ان کی جو شان بیان کی ہے، قرآن پاک نے جو ان کے احوال ذکر کیے ہیں، جو وصف بیان کیے ہیں، وہی بہت ہیں۔ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر ان کا، تو ہمارے لیے وہی بہت ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے کر یا قرآن پاک کی آیات کو بدل کے ہم اگر کسی کی فضیلتیں ڈھونڈ رہے ہوں گے تو ہم اپنے اوپر زیادتی کریں گے۔ قرآن پاک واضح طور پر محکم طور پر جب دلالت کر رہا ہو تو یہ ڈائریکٹ بات رب کی ہے، انڈائریکٹ باتوں سے قرآن کی باتوں کو بدلا نہیں جاتا ہے، یہ ایک مسلمہ اصول ہے، مسلمہ پیٹرن ہے۔ احمد بھائی امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔